سورہ حدید آیت مبارک کریمہ 11 کی تفسیر کا شرف ہم حاصل کریں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو، قرض اچھا اور اس کے لیے ہے اجر عزت والا۔ یہ نا سورہ انفاق فی سبیل اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی کہ اگر اس کا مرکزی موضوع ڈھونڈا جائے نا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ اصل میں جہاد ہو رہا تھا تو جہاد کے لیے اسلحہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فوج کے بارے میں بھی اب اعلان ہوا ہے کہ ان کا دفاعی بجٹ بڑھا دیا جائے گا۔ پھر تقابل ہوتا ہے کہ ہندوستان اتنا دفاع پر خرچ کرتا ہے اور ہم اتنا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گھوڑا ہو، اسلحہ ہو تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا شاید بے جانا ہو، ہر نفلی کام یا جو اجتماعی کام ہوتے ہیں دین کے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو۔ تو اس وقت رضا کرانا فوج تھی، یہ نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ایک پیشہ وار فوج ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ رضا کرانہ طور پر آتے چلے جاتے، وردی ایک نہیں تھی، قبیلہ ایک نہیں، جو آ گیا اعلان ہوتا تھا بس جو چل پڑا۔ تو پھر پیچھے سے اسلحے کی جو ضرورت ہے، گھوڑوں کی جو ضرورت ہے، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈال ہے، فوجی لوہے کا ہے، وہ ایسے آ جائیں گے، پیسوں کی آئیں گے۔ چاہے کافر ہو وہ بھی پیسوں کا بندوبست کرتے تھے، مسلمان ہو ان کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور فرمایا نا کہ یہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یا صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کیا وہ برابر نہیں۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ یہ صورت حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ یا حدیبیہ کے بعد خرچ کیا وہ درجے میں برابر نہیں۔ اس کا مطلب ہے حدیبیہ ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ کوئی سن 8 یا 9 ہجری میں 9 ہجری فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، تو اس لحاظ سے جہاد ہو رہا تھا تو پیسوں کی ضرورت تھی۔ دوسری بات، پیچھے جو کفالت کرنی ہے، جو شہید ہو جاتے تھے ان کے بیوی بیوہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہو جاتے تھے، ان کی کفالت کون کرے گا؟ اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، بیت المال ہی سے اس کی کفالت ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جس نے جان دے دی ہے تو بھی ان کا حق تو بنتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ آڈیو ہے شاید کوئی نہ سنے، یہ فوج کے تھوڑا بہت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کھا جاتے ہیں یا جی ایسا مت، ورنہ کوئی بھی رحم دل ہو وہ اس بات کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کی کفالت حکومت کرے، اور کرتی بھی ہے۔ یہ بات کیا کم ہے کہ ان کا کسی کا بھائی نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں۔ تو یہ پھر حضرت عمر کا دور ہو، ابو بکر کا دور ہو، نبی علیہ السلام کا دور ہو، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے، 4 حصے تو انہی کے لیے ہوتے تھے جو جہاد میں حصہ لیتے تھے، اور اس لیے بھی آ جاتے تھے کیونکہ انہی کو ملنا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملنا۔ اور جو 5واں حصہ نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے تھا کہ گورنمنٹ اس بات پر رضا کرانہ طور پر نہیں چھوڑ سکتی کہ کوئی ان کی مدد کرے بیوہ کی تو نہ کرے، نہیں، وہ ان کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے وظیفے مقرر کیے تھے، ابو بکر نے، نبی علیہ السلام نے مہانا کہ وہ اپنی کفالت کرے، مانگتے نہ پھرے۔
اب کتنی ضرورت ہو گئی جی پیسوں کی. اب بعض لوگوں نے جو اس کو عمومی روایات پر لیا وہ بھی ٹھیک ہے, نفلی صدقہ. تو اب یہ ہے جی پس منظر. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. فرمایا اس میں نا ایک قرض کی بات ہے, قرض حسنہ. دوسری بات اضافے کی بات ہے. تیسری اجر کریم ہے. تو تین مسئلے بیان کیا, اور ایک علمی اس میں سوال کا جواب ہے صاحب میں, ہم وہ دیں گے. غیر مسلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو کہتے ہیں جی قرض تو غریب کو دیا جاتا ہے. یہ ہے ان کا اشکال. تو اللہ تعالیٰ فقیر ہوئے, توبہ نعوذ باللہ, اللہ قرض مانگ رہے ہیں. اللہ تو آپ ایک طرف کہتے ہیں زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے, بادشاہت اللہ کی ہے, اور ایک طرف اللہ قرض مانگ رہے ہیں. تو غیر مسلم طنزی انداز میں استہزاء کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے, ہم ان کو کہیں گے بھائی ایک قرض ہوتا ہے جو بندہ اپنے لیے مانگتا ہے, ایک ہوتا ہے جو کسی کے لیے مانگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرض نہیں مانگا. اگر اپنے لیے مانگا ہوتا تو اللہ غریب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے مانگا ہے. تو اس میں تو غریبی امیری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بندہ امیر آدمی گزرتا ہے ایک دکاندار کے پاس, یہ میں مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک امیر آدمی گزرتا ہے ایک دکاندار کے پاس, حلوہ پوری کی دکان ہے یا صبح کا ناشتہ لگانے کی دکان ہے. ایک غریب بندہ کہتا ہے میں نے ناشتہ کرنا ہے تو آپ مجھے ناشتہ کروا دیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی وہ اس کو ناشتہ کروا دینا, پیسے مجھ سے لے لینا کل پرسوں, مجھ پر قرض ہے. تو اب کیا وہ اس کی توہین ہو گئی امیر آدمی کی؟ وہ کہہ رہا بھی میری طرف سے ان کو ناشتہ کروا دینا, میں پیسے دے دوں گا, اب میں جیب میں تو ڈال کر نہیں آیا, کل پرسوں لے لینا. حتیٰ کہ مدرسے کا طالب علم ہے, آپ کہتے ہیں جی ان کو تم پورا مہینہ ناشتہ کرواؤ, مہینے بعد پیسے مجھ سے لے لیا کرنا. عموماً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات, اس میں غریبی امیری کی کون سی بات آ گئی جی؟ اللہ کی توہین ہوگی, توبہ نعوذ باللہ. اللہ تو واقعی غنی ہے, بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے. یہ علمی سوال کا میں نے جواب دے دیا, ایک اس میں علمی سوال کا. دوسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں ہے کہ جو قرض انہوں نے بات کی, پھر اللہ نے قرض کیوں کہا؟ اللہ کہتے تم دو میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے محاورے کے مطابق بات کی کہ جس طرح قرض کی واپسی یقینی ہے, شریف آدمی کو اگر قرض دیا جائے تو واپسی یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں. جب آپ مان جائیں گے کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ وعدوں کو پورا کرنے والی ذات ہے, وعدوں کو وہ پورا کرے گی نا اللہ تعالیٰ. باقی بندہ دیتا ابھی تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بندے کو آ رہا تو, لیکن اللہ رحمان رحیم وعدوں کو پورا کرنے والی ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب آپ سے کوئی ایسا بندہ قرض مانگے جس کو پتہ ہے یار یہ تو شاید وقت سے پہلے دے دے, تو آپ فوراً نکال کر دے دیتے. حتیٰ کہ کہتے ہیں نا کاروبار پیسوں سے چلتا ہے, نہیں اعتبار سے چلتا ہے. ایک بندہ کیا کہتا ہے میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں دے دوں گا, مجھے مال دے دو. کہتا بھائی ساری دکان لے جاؤ, میں نے 10-12 سال تمہارے ساتھ کام کیا, مجھے پتا ہے تم کیسے آدمی ہو, تم اچھے آدمی ہو, تم کھاؤ گے نہیں پیسہ, دو گے آ کر. اور وہ ہمارے تایا جی, یا نام نہیں ہم واقعی لینا چاہیے, یہ بندہ تھا وہ پیسے اس کی جیب میں نہیں تھے, اس نے جا کر کہا جی مجھے ضرورت ہے مال کی لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اسے ہنس پڑا, کہتے ہیں بھائی کیا بات کرتے ہیں, 20 سال سے آپ ہمارے ساتھ لین دین کر رہے ہیں, آ جائیں گے پیسے بھی.
چلو بھائی 4 ان کو لکڑی کے جو ہے نا پہنچا دو مزدے، ادھار ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطابق بات کی ہے کہ شریف آدمی قرض رکھتا نہیں، وہ واپس لوٹاتا ہے. تو کیا اللہ پر اعتبار نہیں؟ تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. ہوتے غیر مسلم ہی ایسے. تیسری بات، قرض اس لیے بھی کہا کہ اس کا بدلہ یقینی ہوتا ہے نا واپسی. تو اللہ نے کہا تم اللہ کی راہ میں دے کر دیکھو، تمہارا بدلہ جو ہے وہ یقینی ہے. یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نا. اس لیے قرض یہ جو ہے نا وہ بات کی کہ واپسی جو ہے وہ یقینی ہے. تو فرمایا یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، پھر وہ دگنا کر دے گا اسے لہو اس کے لیے. دگنا کرنا 2 اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کہتے ہیں نا صدقہ رد بلا ہے، بری موت ٹالتا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی حساب سے اس کو واپس لٹا دیتا ہے. اور واقعی یہ قرض والا حساب ہے. آخرت میں کیا قرض لینا دنیا ہی میں لے لیتے، یعنی کہ شریف آدمی کیا کرتا ہے جلدی دے دیتا ہے، وقت آنے سے پہلے دے دیتا. تو اللہ بھی دیں گے تو آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہے، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض اچھا. تو فیضاعفہ لہو، پھر وہ دگنا کر دے گا اسے. بلکہ یہ عارضی دے کر یہ تو چلے ہی جانا ہے، باقی رہنے والا فائدہ بندہ لے لیتا ہے. اس لیے میں اپنے جو دوست یا طالب علم کہہ لیں ان پر میں ڈیوٹی نافذ کرتا ہوں کہ روز دیں، چاہے 5 روپے دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روز. پھر دیکھیں کیسا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. پھر ادھر آ رہی ہے بات اجر کریم کی، عزت والا اجر. تنخواہ جو ہوتی ہے نا بدلہ عزت والا، یہ کیوں کہا؟ اصل میں بعض اوقات انسان کو دیکھ لیں، اللہ دب کے کھالا پی لا، چاہے وہ بہت قیمتی چیز ہو، آپ کا دل نہیں کرے گا کیونکہ اس میں عزت نہیں. کہتے بہت اعلیٰ محفل ہے جی، کھانا پینے کا بڑا اہتمام ہے، کہتا میں نے نہیں جانا، عزت ہی کوئی. تو یہ اجر کریم نہ ہوا. اور ایک غریب آدمی خلوص دل کے ساتھ بڑے خلوص آپ کو پانی کا گلاس ہی پیش کر دے، دودھ پلا دے، بوتل پلا دے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خلوص ہے دل میں، آپ قبول کریں گے. حتیٰ کہ میں نے سنا بلی تک، جانوروں تک میں بھی یہ شعور پایا جاتا ہے کہ یہ مجھے کو دھتکار کر دے رہا ہے یا محبت سے دے رہا ہے. اب بلی کو کہنے نا میاں میاں آجو آجو، عزت کے ساتھ اس کے سامنے چیزیں دی. ہاں صحیح بات ہے. اصل میں عزت ہے، عزت اصل میں نیت ہے. جو بندہ آپ کو، میں بتاؤں ہم جماعت الدعوہ کے ایک نا بندے کے پاس گئے، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، اچانک گئے. تو اچانک جائے تو ویسے اچانک جانا نہیں چاہیے، میں تو اس حق میں بیچارے کے بعد پتہ نہیں ہوں گے اس وقت، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو، ہے اہتمام. تو ہم نے دیکھا وہ دودھ جو اس نے پینا تھا نا وہ بار ہمارے سامنے رکھ، ہم نے نہیں پیا. کیوں؟ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس نے خود پینا ہے تو ہمارے سامنے پی. بڑا خلوص، بڑا اس نے زور دیا، ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا پیا. یہ خلوص تھا نا اس کا، جماعت الدعوہ بھائی کا.
تو آپ کو ایک دتکار کر دیں ہاں آپ یار میں آپ کو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں، اب آپ کو بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پڑھایا کھواوے پروٹھے تو ماں باپ دے سوکھی روٹی برابر نہیں۔ اب آپ کو بات ہے یعنی کہ اپنا جو ہے نا سوکھی روٹی دے رہا باپ ہے، لیکن اس نے جس خلوص کے ساتھ جس نیت کے ساتھ آپ کو سوکھی روٹی کھلانی ہے، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں نا، سوکھی روٹی تو کھلاتا نہیں، میں مثال آ جاتا ہے کہ ذرا کم معیار میں آپ کو کوئی دن کھانا کھلاتا ہے ماں باپ تو آپ کھاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو ماں باپ کا خلوص۔ اور پڑھایا بیگانہ آپ کو پروٹھے کھوائے تو آپ اس کا پروٹھا کھلانا، اچھی غذا دینا اس کے برابر ہو سکتا ہے نہیں۔ یہ ہے اجر کریم کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اجر بھی عزت والا ہوگا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہماری عزت بھی ہوگی، فرشتے سلام کریں گے، ادب کے ساتھ پیش کریں گے، ایسے ٹھا کر کے مار دیا نا، خود بخود پھل جھک جائے گا۔ یہ ہے اجر کریم۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسی چیز تحفے کے طور پر دے جو تمہیں ناپسند ہو تو آنکھیں بند کر کے لے تو لو گے، اس لیے تم اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو۔ تو اجر کریم عزت والا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور بعض کا دنیا میں بھی بندے کو عزت کی روٹی مل جاتی ہے صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات تھوڑی کی ہے، کہاں ہے آخرت کی بات؟ آپ کو ابھی تک میں نے اتنی تقریر کیا، آپ کو یہی تھا نا آخرت میں، آخرت یہی تھا نا سے بتائیں آخرت ہے کدھر؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اگر قبول ہو جائے صدقہ و خیرات تو دنیا میں بھی عزت کی روٹی مل جاتی۔ ویسے میں آپ کو بات، ان کی تنخواہیں کم ہیں، مولویوں کی، قاریوں کی، خطیبوں کی عزت بہت ہے، لوگ جان دے دیتے ہیں ان کے پیچھے۔ صحیح، ہمارے جیسے 2 نمبر نہیں قاری خطیب، صحیح باعمل، پیسوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں، عزت ہی بڑی ہے، بلکہ اگر وہ دوسروں کے بارے میں سوال کر دے لاکھوں اکٹھے ہو جاتے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اچھا یہ نا اجر کریم کے حوالے سے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، اے طاہر لاہوتی اس پرواز سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جہاں عزت نہ ہو، عزت کی روٹی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ایٹمی میزائل کے دھماکے نہیں کیے تھے تو امریکہ نے کہا تھا پابندیاں معاشی، تو پھر یہ شعر بولا تھا نواز شریف نے اپنی تقریر میں، اس وقت 98 میں ہوا نا، آ رہی 28 پرسوں، اب 28 پرسوں آ چھٹی ہو، چھٹی پوری، کہتے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب قرض حسنہ کی جی بات ہے جی، 10 کام ہے اس میں، 10 امور ہیں، یہ لکھنا ہے لکھ لیں، اس لیے میں نے کہا تھا ایک ہی آیت پر بات ہوگی۔ پہلی شرط قرض حسنہ کی، جس سے آپ نے اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ زکوٰۃ ہے یا نفلی کام، پیسہ حلال کا ہو، کمائی، جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں تو حرام مال سے وہ قبول نہیں ہوتا صدقہ، پیشاب سے کبھی کپڑا پاک نہیں ہوتا،
دوسری بات، صدقے میں ناقص مال نہ دے، اعلیٰ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ کمال کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پیاری ہے۔ یہاں پر سمجھ لے مسئلہ ہم نے قربانی کے مسئلے میں بھی کیا تھا، ایک ہے چیز کا قیمتی ہونا، ایک ہے محبوب ہونا۔ محبوب چیز دینی چاہیے اور اعلیٰ، ردی نہیں۔ یہ جب 2005 کا زلزلہ آیا نا تو لوگوں نے کیا کیا، وہ ردی سے ردی مال بھی اٹھا کر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، چلو اللہ قبول کرے، لیکن اعلیٰ مال دینا چاہیے جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں پیارا لگے۔ ایک لباس تمہیں پیارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 2 سال پہن لیا، چلو یار کسی غریب کو دے دو، دے دو غریب کو، اچھی بات ہے ضائع ہونے سے، لیکن نیا سوٹ دو نا جو اپنے آپ کو پیارا ہے۔ دوسرا، یار یہ ہنڈیا جو ہے نا بھوس سی جائے گی، کسی غریب کے کام آ جائے گی، دے دو، تو پہلے نکال کر دو نا جب تازہ تازہ پکایا ہے۔ تیسرا، ہڈیاں لوگوں کے لیے، اچھا اچھا گوشت اپنے لیے۔ 4 ہڈے پان دے وچ اے میرا ایڈا سجن نہیں ہے گا، میں نے خود سنا۔ یہ معاشرتی مسائل ہیں، ان کو ہڈیاں اے میرا دماد ہے پیارا ہے، چل دے ایک ران ادھر، آپس ہی میں امیر امیر کو بڑھ رہا ہے، غریب کا کون خیال کرتا ہے؟ بھئی جس کے ہاں سارے عالم کہتے ہیں اس کو ترجیح دو جس کے ہاں قربانی نہیں ہوئی۔ ایسے ایسے لوگ ہیں مہینوں مہینے گوشت نہیں پکتا، ہاں حقیقت ہے، وہ آپ کو بتانا تھوڑی ہے اس نے، مہینوں مہینوں کو کا منہ نہیں دیکھتے۔ چلو یار، ایک ران دماغ کی جا رہی ہے، ایک ادھر آ رہی ہے، ایک باس کو جا رہی ہے، ایک اس کو جا رہی ہے، رشتہ داریاں نبھائی جا رہی نہیں۔ جس نے نہیں کیا اس کا پہلے بڑا ناقص مال نہیں دینا، بڑا گوشت کے لیے لوگوں کے لیے، چھوٹا گوشت کے لیے فریزر اپنی۔ میں نے ایک بھائی کو پوچھا، کہتا ہے ڈی فریزر میں عید کے دنوں میں مہنگے ہو گئے، پتہ کیوں مہنگے ہو گئے ہیں؟ گوشت نہیں رکھنا۔ تیسری بات جی، صدقہ اس وقت اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو ضرورت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بہترین صدقہ ہے جب تم دو تو تمہیں بھی ضرورت ہو۔ جیسے جنگ یرموک میں ایک صحابی آئے، انہوں نے نا ان کو آواز آئی پانی، دیکھا تو نا ایک زخمی تھا، ان کو پانی پلانے لگے، ساتھ ہی کڑاہ کی آواز آئی پانی، اس بندے نے کہا اس کو دے دو، خود زخمی ہے، پیاس کی ضرورت ہے پانی کی، اس کو کہتا اس کو دے دو، ادھر چلا گیا، اس کو دینے لگا تو ایک اور آواز آئی پانی، اس نے کہا اس کو دے دو، حالانکہ اس کو بھی ضرورت تھی، تیسرے کی طرف چلا گیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں 7 بندے تھے، وہ پانی لے کر گیا، 6 جنہوں نے کہا 7ویں والے کو دے دو، اس کے پاس پہنچا وہ فوت ہو گیا، واپس آئے تو سارے فوت ہو گئے، سارے فوت۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بعض کا جنگی حالات میں ہوتا ہے، نارمل حالات میں آپ 1-2 دن کر سکتے ہیں، زیادہ دن نہیں، ورنہ فرمایا نا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد بندہ امیر ہی رہے۔ تو ایمرجنسی حالات اور ہوتے ہیں، غزوہ تبوک میں سارا سامان دے دیا تھا ابو بکر نے، اپنی ضرورت کو پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم سمجھنا،
ایک عورت تھی وہ تقسیم کر رہی تھی کھانا، تو ان کے لیے بھی کھانا کھنا رکھا گیا. ایک نے کہا جی ابھی ایک اور آ گیا، انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کے آگے رکھا. کسی نے کہا آپ کو بھی تو ضرورت ہے تو میرا ہمارا ہوتا رہے گا. اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو، ہاں وہ بھی ہے. اچھا کیا آپ نے یاد کروا. وہ صاحب آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو آج مہمان رکھے گا؟ تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی میں رکھوں گا مہمان. گھر کے بیوی سے پوچھا وہ ایسے نہیں ہوتا تھا ہر گھر میں، باقا روز کماتے تھے روز کھاتے تھے. انہوں نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں کے ہی ہے یا بچوں کا ہے. بچوں کو بہانے سے سلا دو، جب کھانا آئے نا تو جو شمع نہیں جل رہی اللہ ایسے بھی لو چراغ، تو بہانے سے اٹھنا تو بجھا دینا. میں بھی ایسے منہ سے بازے نکالوں گا جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. تو وہ مہمان کھانا کھا لے گا، ہم بھوکے سو جائیں کوئی بات نہیں. ایک دن کی کیا بات، بیوی نے پھر ایسے ہی کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا ایسے ایسے کر کے. اور بیوی نے پردہ نہیں ہوگا اس میں پردے کے کمال، بیوی بھی بیٹھنے وہ بھی کھانا رکھا. پھر وہ اٹھی ایسے، وہ چراغ کو کیا ہوگا، چراغ کو کرتے کرتے انہوں نے بھانے سے او ہو بجھ گیا. پھر بیٹھے ہیں تو آوازیں ایسی نکالنی ہیں جیسے کھانا کھا رہے. کھانا کوئی نہیں کھا رہا، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھایا سو گیا. صبح فجر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مسکرا کر دیکھا ان کو، فرمایا رات والا واقعہ کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا، وہی آ گئی. تو فرمایا تمہاری ایسی حرکت ہے شہنشاہ کائنات مسکرا دیے. اللہ پوری کائنات کا خالق مالک ہنس دیا ہے، مسکرا دیا ہے. جنتی سرٹیفکیٹ بھائی، سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، لاؤ یہ جنتی. وہی وہ آپ کے لیے بات کی اپنی خواہشات کو، لیکن میں کہا معمول نہیں بندہ بنا سکتا. یہ بھی یہ ٹھیک ہے ایک وقت ہوا، لیکن اللہ کو پیار آ گیا جی، اللہ ہنس پڑے، حدیث میں مسکرا پڑے. چھپا کر صدقہ دینا چاہیے جی، یہ 5ویں بات ہے جی. چھپا کر صدقہ دے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سامنے والے کی عزت محفوظ رہے گی، لوگوں کے سامنے نہیں نہ آئے گی. اعلانیہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں مجھے دو، اوروں کو بھی پتہ چل جائے گا وہ بھی خدمت کر لیں گے. لیکن اس لیے خود بھی ریاکاری سے محفوظ ہو جائے گا اور عرش کا سایہ سے نصیب ہو جائے گا اگر اللہ قبول کر لے اس کا صدقہ. تو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. دائیں ہاتھ کو دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. اچھا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بندہ وہ ہے وہ ایسے دیا سامنے والے کو پتہ نہیں چلا، یہ بھی ٹھیک ہے. اس سے بھی گہرا مفہوم ہے. وہ کیا؟ ادھر آؤ بھائی، یار اس نے مجھ سے نہیں لینا، شرم کرے گا، نگاہیں بھی اس کی جھکیں گی، میں سامنے آنے ہی نہیں چاہتا. لو پیسہ تم سے وہ لے لے گا، بتانا نہیں کہ میں نے دیا، بتانا نہیں میں نے دیا. وہ جاتا ہے اسے دیا. اب یہ کیا ہوا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون دے گیا. کیا مسجد میں جو لوگ ڈالتے ہیں پتہ ہوتا ہے کون ڈال گئے. یہ ہے دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ، وہ بھی ٹھیک ہے کہ تنہائی میں یہ لو جی. تو وہ زیادہ، باقی اعلانیہ دینا بھی ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے بلکہ افضل ہے. چھٹی بات، اس کے بعد ایسا ہے
کہ نیت ٹھیک ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو. ہمارا پتہ ہے شادی میں کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، تو کوئی غریب آدمی کہہ دینا اتنے پیسے. لیکن اگر ادھر بھی کرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے ٹھیک، مقصد ہے نیت ٹھیک ہو. یہ نہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں. 7ویں بات، صدقہ دے کر احسان جتلا دیا، صدقے کا اثر ختم، ضائع، عمل ضائع ہو گیا. میں کہا کرتا ہوں کہ نیک عمل وہ ہے جو بندہ قبر میں ساتھ لے کر جائے، اللہ توفیق دے. یہ نیک عمل نہیں ہے جو دنیا ہی میں چھوڑ دے. یہ کیا ہوا، میں نے تمہاری مدد نہیں کی تھی فلاں وقت، ذلیل کر دے اسے. یہ نہیں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو کہہ بھی سکتا ہے اجتماعی طور پر. جب اس نے حضرت عثمان غنی نے نہیں کہا تھا کہ کیا میں نے تمہارے لیے بین روما کا کنواں نہیں لے کر دیا، تم مجھ کو روک رہے تھے. تو ان کے لیے تھوڑا لیا تھا، سب کے لیے لیا تھا. اکیلے آدمی کی بات ہے نا، اجتماعی طور پر کوئی معاملہ ہو تو بندہ کہہ بھی سکتا ہے ضرورت کے تحت. لیکن عمومی یہی بات ہے کہ احسان نہیں جتلانا. اور اس سے بھی اہم بات کہ اس کی نظریں اپنی نہیں بدلنی چاہیے، یعنی کہ جس طرح پہلے نگاہیں تھی ویسے ہی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ کر میری نظروں میں وہ کیل ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے، نظروں سے گرا دیتے ہیں. 8ویں بات جی، بلکہ یہ 7ویں ہی بات میں ہے کہ کسی طرح کا معاوضہ وصول کرنے کی کوشش نہ کرے کسی اور شکل میں. دے تو دیا اللہ کی راہ میں، اس نے بھی کسی اور طرح تعاون کر دیا. اور یہ ڈیمانڈ ہو، طلب ہو، ہاں بغیر طلب کے بغیر ڈیمانڈ کے اگر کوئی کر دیتا ہے تو کئی سال بعد یا کوئی بھی یار اس پر یہ مشکل وقت آیا تھا، اس نے میرا ساتھ دیا، میں بھی ساتھ دے لوں، یہ نہیں ٹھیک. لیکن شرط لگا کر کہ میں نے تو قبول کرنا ہے. اور جیسا نیوندرا آپ نے دیا، سلامی بھی کہتے ہیں جسے، آپ نے 500 دیے تو 1000 مجھے دو، تو یہ تو کاروبار ہوا. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ تو کاپی لے کر بیٹھتے ہیں، بعض ادھر ہوئی تھی لڑائی بندوں کی، جش ہو گئی بات، تمبو سارے ہل گئے اس گلی میں. وہ انہوں نے لکھ رہے تھے، وہ کہنا بھائی یار میں تو 500 دیتا سی، تو 2000 دیے تھے، وہی پکڑا رہے. 5000 اس نے واپس دیا تو جان چھوٹی اس نہیں. وہ اس وقت ہو سکتے غریب آدمی کے، تم نے چھاتی چھیڑ لی، گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی. ہاں اگر وہ دے خوشی سے لے لو، قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن شرط لگانا اور ہر ایک کی طرف نظر رکھنا کہ کون دے رہا ہے کون نہیں، اور جانے میں کوئی شرم محسوس کرے، یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے. یہ بھی آپ نے بہانہ لیا ہے کہ دے کر لینے کا. بڑا کسی بھی شکل میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اخلاقاً تو نہیں کرنی چاہیے. ویسے بہرحال گنجائش ہو سکتی ہے، بندے کے دل میں ہوتا ہی ہے نا یار اس نے میری مدد کی. اور حکم بھی یہی ہے، جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو. اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر سمجھنا، یار میں نے تو کچھ نہیں کیا، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ نہیں میں نے بہت اعلیٰ کام کیا جی. بڑے بڑے سخی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب کا. پانی ہے پانی اللہ کے سامنے، قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے سامنے تو کچھ نہیں. اللہ نے تو اس کو پیدا کیا. اس شہنشاہ کو کہہ رہے ہیں خالق کو کہ میں نے پتہ نہیں کیا کمال کر دی، کمال کی ٹانگ ہی توڑ دی ہے، حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی. بعض ایسا بھی کرتے ہیں، اور میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، کچھ نہیں کیا. نکمے آدمی. بھئی اللہ کے لیے کیا ہے نا، تو اللہ تو بہت بڑے ہیں. نیکی کر، وہ کہتے اپنی نیکی کو بھول جاؤ، دوسرے کی نیکی کو یاد رکھو. یہ عقل مند لوگ کہتے ہیں
جو تم نے نیکی کی ہے بھول دے، کیونکہ تم نے تو اللہ کے لیے کی ہے، آخرت میں اجر لینا ہے۔ وہ بات وہی ہے نویں کہ اگر صدقہ بہترین و پسندیدہ ہو تو بہتر ہے، قیمتی ہونا ضروری نہیں، پسندیدہ۔ ایک پین ہے، اینک ہی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، اگر کوئی بھائی مانگ لیتا ہے تو وہ اس جیسے اس کو دے دے۔ پین ہے ایک بڑا کیوں، یہ لے لو، یہ میرا پسندیدہ ہے۔ ایک نا عورت تھی، اس نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف، نقش و نگار کر کے نا بڑی محنت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نا چادر تیار کی، خوبصورت، وہ آپ کو دی، وہ تھی کوئی سردی سے بچنے کے لیے، آپ نے پہن لی، آپ نے دیکھا آپ کو پسند بھی آئی، یہ راوی کے الفاظ ہیں، آپ کو پسند بھی آئی۔ ادھر ایک نا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ مجھے دے دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے پسندیدہ چیز کو دینے میں، آپ نے اسی وقت گھر گئے ہیں یا دوسرا پین کو اس کو لا کر دے دی، پھر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، وہ نا صحابہ دوسرے تو اس کو پڑھ گئے، دوستانہ ماحول تھا نا ان کا، ہمارے لیے تو سارے بزرگ ہیں، وہ سارے اس کو پڑھ گئے۔ تمہیں پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی، آپ کو پسند بھی آئی ہے، تم نے ویسے مانگ لی ہے فلاں فلاں، تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو سردی گرمی پہن لوں گا، میں نے اس لیے لیے کفن میں یہ پہن کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ بھی انتہا پر لے گی، کہتے یعنی کہ مجھے امید ہے کہ اس کفن میں مجھے عذاب نہیں ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام کو چھو گئی ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کو چھو گئی ہے۔ اچھا دیکھیں عبداللہ بن ابی فیل ہو گیا، آپ نے پہنایا، کیوں کافر تھا نا اندر، اصل میں ہم نے بھی تو پتہ نہیں کیا بنا لیا، مسلمان کے حق میں آپ کا تبرک قبول ہے، ہاں دوسرے کے لیے نہیں ہے، ابو بکر نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، یہ آپ کے لیے خاص تھا، جو آپ کے ساتھ چیز چھو گئی ہے وہ بابرکت ہو گئی، یہ آپ کا خاصہ تھا، سمجھے، آپ ہی پر بند تھا، دوسروں کو اجازت نہیں، تھوکے گا تو کوئی پیے گا پانی، وہ پی کر دکھائے، وہ صحابہ کا بڑے شوق سے پیتے تھے کیونکہ وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں لذت ہی کچھ اور آتی تھی، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر کڑوے کنویں میں پانی پھونکا ہے، وہ میٹھا ہو گیا، دکھائے آپ کوئی ان کا بڑا سا بڑا پیے، ہم تو نہیں کبھی پیئیں گے، ہم مر جائیں کبھی نہ پیئیں، وہ آپ کا ہاں نبی علیہ السلام کے دور میں ہم ہوتے، ہمیں آپ دیتے تو ہم، سمجھ آئی نا؟ تو انہوں نے کیسی بات کی، کہتے رو پڑے، وہ کہتے میں نے تو اپنی قبر کے لیے رکھا ہے، اللہ ہماری بھی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، موت والی منزلیں آسان فرمائے۔ اور آخری بات جی، جب کسی پر احسان کیا، نیکی کی ہے، صدقہ کیا ہے، یہ سمجھ کر نہ کرے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ کہ میں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ آپ میری کوئی مزدوری کرے یا میں کسی کے پاس مزدوری کروں، شام کو وہ مجھے تنخواہ دیتا ہے یا مہینے بعد وہ مجھے میری محنت کا معاوضہ دیتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں نے اپنا حق لیا۔ اسی طرح زکوٰۃ دیں، نیکی کریں تو یہ سمجھے یہ اس کا حق تھا جو میں نے اس کو دی۔ تو یہ 10 باتیں تھیں صدقے کے والے، اور یہ خلاصہ ہے صدقے کا، یہ عام موضوع نہیں، چاہے وہ آپ اس پر لکھ بھی دیں کہ صدقے کے بارے میں جامع معنی بیان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔